and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ دنیا پیش فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان مہینے میں ہم سب کو جمع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور مسجد عائشہ میں جمع ہونے والے تمام نورانی و عرفانی مسلمان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا جو جمعہ ہے اس جمعے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور آج کا خطبہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے جمعے میں ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا، اور اس خطبے کو سب سے زیادہ لمبا خطبہ دیا، اور صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیاروں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والا، برکت والا، عظمت والا مہینہ سایہ فلک ہونے والا ہے، اور جس مہینے کی عظمت کا حال یہ ہے کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کے ثواب 70 گنا زیادہ، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور جنت میں داخلے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ آئے اور اس مہینے میں اپنی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ پھر میرے آقا نے آگے جملہ فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ساتھ میں میرا نام نامی لیا جائے
کا تذکرہ ہو، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ درود نہ پڑھے تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں رمضان المبارک کی تیاری کا ایک ایسا پیغام دیا کہ مسلمانوں اس مہینے کی راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرو اور دن کو قرآن سے مسیر کرو۔ مگر ہم جب نظر ڈالتے ہیں، ہم جب اپنی زندگیوں کو جھانک کے دیکھتے ہیں تو کیا اس مبارک مہینے میں ہمارا رمضان، ہماری تیاری، ہماری ساری زندگی کا جو لکھا جوکھا ہے، کیا رمضان میں کچھ تبدیل ہوتا ہے؟ پتا چلا کہ ہاں تبدیل تو ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں کچن کا خرچہ 5,000 سے نمٹتا تھا، اب 20,000 ہو رہا۔ غیر رمضان میں ہفتے میں 2 دن گوشت کھاتے تھے، اب ڈیلی گوشت پکڑا۔ غیر رمضان میں فروٹ کا، میوے کا، ڈرائی فروٹ کا نظام کا یہ عادت تھا، کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھایا، مگر رمضان میں کھانے کا معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ کہاں سے آ گیا۔ رمضان کا تقاضا تو اس کا برعکس تھا۔ رمضان تو آیا تھا کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا رہ کر کے بھوک کی لذت کو حاصل کرے اور معدہ خالی ہو جائے تو اس سے جو بدبو نکلے منہ سے تو وہ اللہ کو مشتری اور مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مگر مسلمان اتنا کھا لیتا ہے کہ شام تک اس کے بدبو کے بجائے کھٹے نکالے آنا بند نہیں ہوتا۔ تو پھر رمضان کا اصل مقصد کیسے حل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو، تمہارے اندر فرشتے والے اعمال پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ والے صفات پیدا ہو جائے۔ جس طریقے سے اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ کسی عمل سے عاجز ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا، اور میرے بندے تو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو چلو تو ساری زندگی بغیر کھا پی کر کے تو گزارا نہیں کر سکتا، ساری زندگی تو بغیر کھا پی کر کے بغیر سو کر کے گزارا نہیں کر سکتا، مگر ہاں جب مجھ سے محبت کر رہا ہے تو کم سے کم میری طرح 2-4 گھنٹے تو گزار کے دکھاؤ، میری طرح 2-4 گھنٹے تو گزار کے دکھاؤ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فرمایا قرآن مقدس کا سب سے عظیم آیت ہے یہ آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ کہا کہ اللہ نہ سوتا ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کسی اور چیز سے عاجز ہے. مسلمان تراویح میں کھڑے ہو کر کے گھنٹوں گزار دیتا ہے، مسلمان کو نیند نہیں آتی، یہ اللہ کی صفت کو اپنا رہا ہے. مسلمان صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، رہنے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے، نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے. مسلمان ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری محبت میں یہ کھانا بہترین کھانا بنا ہوا ہے، یہ پاک ہے، یہ حلال ہے، مگر ہم اسے نہیں کھائیں گے، ہم آپ کی صفت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. میرے عزیزو، جب انسان حلال نہیں کھا رہا ہے، جب انسان حلال چیزیں نہیں پی رہا ہے، تو پھر کیا غیر رمضان میں حرام کا کھانا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. رمضان کے مبارک مہینے میں جب انسان نے دعویٰ کیا کہ اللہ ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم راتوں میں تراویح میں کھڑے ہو کر کے قرآن سنیں گے، تو کیا اس مسلمان کے لیے راتوں میں روڈوں میں پھرنا جائز ہوگا؟ تراویح چھوڑ کر کے بازار کو آباد کرنا جائز ہوگا؟ تجارت کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا جو سیزنل بیماری ہے، مثال کے طور پر آم والے آم کے سیزن میں، جام والے جام کے سیزن میں، کھجور والے کھجور کے سیزن میں، جو سیزنل بیماری ہے وہ لوگ رات دن ایک کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ابھی سیزن چل رہا ہے بھائی. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک گھر والی فون کرتی ہے، آئیے ذرا کھانا کھا کے جائیے، کہتے ہیں نہیں ابھی کسٹمر ہے بعد میں کھا لو. دوپہر کا کھانا اسکپ کر دیا، نہیں آیا کھانے کے لیے. شام میں پھر بیوی کا فون آتا ہے، آئیے ذرا کھانا کھا لیجیے، کہا کہ نہیں ابھی کسٹمر ہے. میں نے یہیں پر کچھ بسکٹ کھا لیا تھا، چائے پی لی تھی، بھوک نہیں لگی ہے، اس لیے کہ یہ کسٹمر 12 مہینے نہیں ملتے، ابھی ملتے ہیں، اس لیے ہمیں ابھی یہ کام کر لینا. دنیاوی مال و دولت کے خاطر انسان دوپہر کا کھانا چھوڑ دے، دنیاوی مال و دولت کے خاطر رات کا کھانا چھوڑ دے، تو کیا اللہ نے فرمایا یہ مہینہ جنت کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کمانے کے سیزن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو کیا چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ہم سارے کاروبار کو کم کر کے یا بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے طریقے اختیار کر لیتے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے رمضان المبارک میں زیادہ کمانے کے چکر میں، بلکہ اور مہینوں میں تو فرائض کی پابندی ہوتی تھی، اور مہینوں میں نوافل کی پابندی ہوتی تھی. مغرب کے بعد ہم جو ہے اور مہینے میں 6 رکعت اوابین کا پڑھتے تھے، مغرب اور جو ہے اور مہینوں میں فجر کے بعد سے لے کر کے عشاء تک قرآن کی تلاوت اور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جاتے تھے. مگر اب رمضان آ گیا ہے تو ادھر افطاری کری اور کسی طرح بڑے مشکل سے 3 رکعت پڑھ کے جو ہے ہم مسجد کے باہر بھیڑ لگا دیتے ہیں. کوئی سگریٹ مار رہا ہے، کوئی بیڑی مار رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی پان پراگ کو اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور کوئی جو ہے شربتوں کو لوٹ رہا ہے. کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے بھوکے شیر اپنے کھانے پہ جھپٹتا ہے. مسلمان جو ہے رمضان میں یہی حال
ڈال کر رکھا ہے۔ مسلمانوں اس لیے اس مبارک مہینے میں آنے سے پہلے تیاری کرو کہ اس مہینے کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ ہم صبح سے شام تک قرآن سے عشق و محبت کی باتیں کریں، قرآن کو اپنے دل میں اتاریں، قرآن کو لے کر کے اٹھے اور بیٹھے، قرآن کو اپنے دلوں میں اتار دیں۔ اور جب شام میں تھوڑی دیر کے لیے تراویح کے بعد سوئے تو پھر سوچے کہ مجھے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، مگر سحری سے 1 گھنٹہ پہلے، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے، سحری سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے اللہ سے کہے، اے اللہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، مجھے روزی روٹی کے سارے اسباب میں نے ترک کر دیے ہیں اس رمضان کی عظمت کے لیے، اے اللہ آپ میری روزی میں برکت دے گا۔ جو اللہ آپ کو رمضان میں جوتے اور چپل میں دے رہا ہے، کیا وہ اللہ شوال میں نہیں دے سکتا، ذوالقعدہ میں نہیں دے سکتا، ذوالحجہ میں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، مگر ہماری سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کما لیں گے تو شاید ہمیں جو ہے بہت زیادہ کمائی ہو جائے گی، نمازیں جاتی ہے تو جائے، تراویح جاتی ہے تو جائے، قرآن کی تلاوت جاتی ہے تو جائے، ہمارا کسٹمر نہیں جانا چاہیے، ہمارا کسٹمر نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قد اضلکم شہر عظیم، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا، ایک برکت والا، ایک جو ہے بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ضائع قدر ہونے والا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اس مہینے کو اپنے آپ کو جو ہے